بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کا جمادات یعنی بے جان چیزوں کی آوازیں سننا۔ حضرت سوید بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ایک دن حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیشہ خیر کی بات کہتا ہوں، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بارے میں ایک خاص چیز دیکھی ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کے مواقع تلاش کرتا رہتا تھا اور اس تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ایک طرف چل دیے۔ میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ ایک جگہ جا کر آپ بیٹھ گئے، میں بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوذر، کیوں آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے اور سلام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابوبکر، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا، اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا، اے عثمان، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 9 کنکریاں اپنے ہاتھ میں لیں۔ وہ کنکریاں تسبیح پڑھنے لگیں اور میں نے شہد کی مکھی کی طرح ان کی بنبناہٹ سنی۔ پھر حضور نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں اٹھا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ وہ کنکریاں پھر تسبیح پڑھنے لگیں اور میں نے شہد کی مکھی جیسی ان کی بنبناہٹ سنی۔ پھر حضور نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ کنکریاں پھر تسبیح پڑھنے لگیں اور میں نے شہد کی مکھی جیسی بنبناہٹ سنی۔ پھر حضور نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ بیہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ وہ تسبیح پڑھنے لگی اور میں نے شہد کی مکھی جیسی بنبناہٹ سنی۔ پھر حضور نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نبوت کی خلافت ہے۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیں تو وہ تسبیح پڑھنے لگیں۔ پھر حضور نے وہ کنکریاں رکھ دیں تو وہ خاموش ہو گئیں۔ طبرانی کی 2 سندوں میں سے ایک سند میں یہ بھی ہے کہ حلقے میں جتنے آدمی تھے ان سب نے ہر ایک کے ہاتھ میں ان کنکریوں کی تسبیح سنی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں ہمیں دے دیں تو ہم میں سے کسی کے پاس بھی ان کنکریوں نے تسبیح نہ پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم قرآنی آیات کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو برکت سمجھا کرتے تھے، لیکن آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کفار کو ڈرانے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پانی کم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، بچا ہوا پانی لاؤ۔ صحابہ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، پھر فرمایا، آؤ پاک اور برکت والے پانی کی طرف، اور برکت اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں کے درمیان میں سے پانی پھوٹ رہا تھا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اسی طرح دوسرا معجزہ یہ ہے کہ کبھی کھانا کھایا جا رہا تھا اور ہم اس کی تسبیح سن رہے ہوتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کے باب میں گزر چکا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ اور کمرے کی دیواروں نے 3 دفعہ آمین کہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھجور کے تنے کے سہارے سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت یا مرد نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا جو مسجد میں محراب کے پاس رکھ دیا گیا۔ جب جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پاس پہنچے تو تنا بچے کی طرح چیخنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر کر اس کے پاس آئے اور اسے اپنے سے چمٹا لیا تو اس بچے کی طرح رونے لگا جسے چپ کرایا جا رہا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ تنا اس وجہ سے رو رہا تھا کہ وہ پہلے اپنے پاس اللہ کا ذکر سنا کرتا تھا اور اب نہیں سن سکے گا۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا اور اسے مسجد میں لا کر رکھا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو گئے تو ہم نے اس تنے میں سے حاملہ اونٹنی جیسی آواز سنی، جسے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر رکھا، جس سے اسے سکون ہوا اور وہ خاموش ہو گیا۔ احمد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بن گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا بے چین ہو گیا اور اونٹنی کی طرح رونے لگا، جسے تمام مسجد والوں نے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے گلے لگا لیا، جس سے وہ خاموش ہو گیا۔ ابو نعیم کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اسے اپنی بغل میں نہ لیتا تو قیامت تک روتا رہتا۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ممبر بنانے کی حدیث نقل کی ہے۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اس لکڑی کے بجائے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو میں نے اس لکڑی کو پریشان حال عاشق کی طرح روتے ہوئے سنا، اور وہ لکڑی روتی رہی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور چل کر اس کے پاس تشریف لائے اور اسے سینے سے لگایا تو پھر اس لکڑی کو سکون ہوا۔ علامہ بغوی نے بھی اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت حسن اس حدیث کو بیان کیا کرتے تو رویا کرتے اور فرمایا کرتے، اے اللہ کے بندو، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے، اس وجہ سے یہ لکڑی حضور کے شوق میں روئی تھی، تو آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ابو یعلا کی روایت میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر میں اسے اپنے سے نہ چمٹاتا تو یہ اللہ کے رسول کی جدائی کے غم میں یوں ہی قیامت تک روتا رہتا۔ پھر حضور کے فرمانے پر اسے دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اپنی ہڈیاں کے نیچے آگ جلا رہے تھے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ان کے ہاں آئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ہڈیا میں سے آواز سنی، پھر وہ آواز اونچی ہوئی اور وہ بچے کی طرح تسبیح پڑھنے کی آواز تھی۔ پھر وہ ہڈیا نیچے گر پڑی اور الٹی ہو گئی، پھر اپنی جگہ واپس چلی گئی، لیکن اس میں سے کوئی چیز نہ گری۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ پکار کر کہنے لگے، اے سلمان، عجیب کام دیکھو، ایسا عجیب کام نہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اور نہ آپ کے ابا جان نے۔ حضرت سلمان نے کہا، اگر آپ خاموش رہتے تو اللہ کی اور بڑی بڑی نشانیاں سنتے۔ حضرت قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے، یا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے تو پیالے والی نشانی انہیں ضرور یاد دلایا کرتے۔ حضرت قیس کہتے ہیں، ہم یہ بات بیان کیا کرتے تھے کہ یہ دونوں حضرات پیالے میں سے کھانا کھا رہے تھے تو پیالہ اور پیالے کے اندر کا کھانا دونوں تسبیح پڑھتے رہے۔ حضرت جعفر بن ابی عمران کہتے ہیں، ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ آگ کی آواز سنی تو انہوں نے کہا، میں بھی۔ کسی نے پوچھا، اے ابن عمرو، آپ نے یہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ آگ جہنم کی بڑی آگ میں واپس لوٹائے جانے سے پناہ مانگ رہی ہے۔ صحابہ کرام کا قبر والوں کی باتیں سننا۔ حضرت یحییٰ بن ابی ایوب خزائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ایک صاحب کو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جو ہر وقت مسجد میں رہتا تھا اور حضرت کو بہت پسند تھا۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا تھا۔ اس کے گھر کا راستہ ایک عورت کے دروازے پر پڑتا تھا۔ وہ عورت اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس نوجوان کی وجہ سے وہ اس کے راستے پر کھڑی رہتی۔ ایک رات وہ نوجوان اس کے پاس سے گزرا تو عورت اسے بہلانے پھسلانے لگی۔ آخر نوجوان اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب اس عورت کے گھر کا دروازہ آیا تو اندر چلی گئی، لیکن جب یہ نوجوان اندر جانے لگا تو اسے ایک دم اللہ کا دھیان آ گیا اور وہ غلط خیال دل سے سب جاتا رہا، اور یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہی وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا تو اس عورت نے اپنی ایک باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کر اسے اٹھایا اور اس کے گھر کے دروازے پر جا کر اسے بٹھا دیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر واپس آ گئیں۔
اس کا باپ اس کی تلاش میں باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ باپ نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور اسے اٹھا کر اندر پہنچایا۔ کافی رات گزرنے کے بعد اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے اس سے پوچھا، اے بیٹے تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا خیر ہے۔ باپ نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ضرور بتا۔ اس نے سارا واقعہ بتایا۔ باپ نے کہا تم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہی آیت پڑھی، پڑھتے ہی بے ہوش ہو کر پھر گر گیا۔ اب اسے ہلا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اسے غسل دے کر باہر لائے اور رات ہی کو اسے دفن کر دیا۔ صبح کو ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے والد کے پاس جا کر تعزیت کی اور فرمایا مجھے کیوں خبر نہ کی؟ باپ نے کہا اے امیر المؤمنین رات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی قبر پر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے فلانے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہوں گے۔ تو اس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا اور 2 دفعہ کہا اے عمر میرے رب نے مجھے جنت میں وہ 2 باغ دے دیے ہیں۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ اس نوجوان نے کہا اے چچا جان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جا کر میرا سلام کہو اور ان سے پوچھو کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کو کیا بدلہ ملے گا۔ اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا تمہارے لیے 2 باغ ہیں، تمہارے لیے 2 باغ ہیں۔ حضرت محمد بن حمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بقیع الغرقد قبرستان پر گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا السلام علیکم، اے قبرستان والو، ہمارے یہاں کی خبریں تو یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے اور شادی کر لی، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ رہنے لگ گئے، تمہارا سارا مال تقسیم کر دیا گیا۔ جواب میں غیب سے یہ آواز آئی کہ ہمارے یہاں کی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال آگے بھیجے تھے ان کا اجر و ثواب ہم نے پا لیا، اور جو مال ہم نے اللہ کے لیے دوسروں پر خرچ کیا اس کا ہمیں یہاں نفع مل گیا، اور جو مال ہم پیچھے چھوڑ آئے اتنا ہمیں نقصان ہوا۔ صحابہ کرام کا عذاب میں مبتلا لوگوں کے عذاب کو دیکھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں میدان بدر کے کنارے چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی ایک گڑھے سے باہر نکلا، اس کی گردن میں زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے پکار کر کہا اے عبداللہ مجھے پانی پلا دے، اے عبداللہ مجھے پانی پلا دے، اے عبداللہ مجھے پانی پلا دے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اسے میرا نام معلوم تھا یا اس نے ویسے ہی عربوں کے دستور کے مطابق عبداللہ کہہ کر پکارا اور نام معلوم نہیں تھا۔ پھر اسی گھڑے سے ایک اور آدمی باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے مجھے پکار کر کہا اے عبداللہ اسے پانی نہ پلانا کیونکہ یہ کافر ہے۔ پھر اسے کوڑا مارا جس پر وہ آدمی اپنے گڑھے میں واپس چلا گیا۔ میں جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا اور اسے قیامت کے دن تک یوں ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔